اردو ادب سے وابستہ کئی بڑی ہستیاں اس وقت ہال میں موجود ہیں اور کچھ ہستیوں کا انتظار ہے، وہ بھی تشریف لائیں گی۔ بات اردو ادب کی ہو تو اس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں اور یہ خواہش رہتی ہے ہمیشہ کہ ان سے کبھی ملتے، کبھی انہیں دیکھتے، روبرو ہوتے، کچھ سوال ان سے کرتے، کچھ ان سے سنتے، لیکن یہ خواہش بہت سو کی پوری ہوتی ہے اور بہت سو کی نہیں بھی ہوتی۔ لیکن بنات کا پلیٹ فارم، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ایسا پلیٹ فارم ہم سب کو نصیب ہوا ہے کہ ہم سب اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن باتیں کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور کبھی کبھی فنکشن منعقد کر کے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ابھی جب ہم نے بنات کے سالانہ ایوارڈز کا اعلان کیا تھا، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اس سال ہمیں جو شخصیت نظر آئی وہ مسرور جہاں صاحبہ کی تھی اور ان کے پیروں میں کافی تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پائی۔ ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے۔ ان کی نواسی سائرہ موجود تھیں اور انہوں نے ان کے بہاف پہ وہ ایوارڈ لیا تھا۔ میری درخواست ہے سائرہ سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروفیسر صادق صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان۔ پروفیسر صادق صاحب، آپ سے میری درخواست ہے پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انجم عثمانی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور بنات کی صدر محترمہ نگار عظیم صاحبہ سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اردو دنیا میں یہ کہ بعد دیگرے جو غم کے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے دل اداس ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ بس اب ایک اور تارا ٹوٹا۔ آج بھی آپ سب کو معلوم ہے، جیسا کہ صبح صبح خبر آئی ہے کہ شاہد ماحولی صاحب بھی ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس پروگرام میں چونکہ یہ تعزیتی جلسہ ہے، میری درخواست ہے آپ سب سے کہ جنہیں بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہو وہ 2 سے 4 منٹ کا وقت لیں اور جو بھی ان کے تاثرات ہیں وہ شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں درخواست کرتی ہوں رخشندہ روحی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور شروعات کریں اس جلسے کی۔ رخشندہ روحی۔ بڑا مشکل ہے ویسے شروعات کرنا، لیکن اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات ہمارے سینئر رائٹرز کے لیے میں کہوں گی کہ میں جو بھی کچھ کہوں گی تھوڑا سا مجھے معلوم ہے، جتنا میری ملاقات ان سے ہوئی اور مجھ سے بہت ساری باتیں ہم لوگ فون پہ ان سے کرتے تھے، اسی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ یہ جون کے مہینے میں پچھلے سال 2018 میں ذاکر باغ میں ایک چھوٹا سا گھر میں ایک جلسہ کیا گیا تھا جو صبا بشیر صاحبہ نے کیا تھا، اور وہاں سائرہ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ مسرور جہاں کے پاس میں دور سے دیکھتی رہی کیونکہ بچپن سے ان کی کہانیاں، افسانے، ناول پڑھے۔ بڑا ایک تجسس تھا کہ وہ شخصیت کیسی ہوں گی جو اتنے بے تکان ناول اور افسانے لکھتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری امی بھی بہت افسانے پڑھتی تھی اس وقت، اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں بہت ہی چھوٹی ہوں، لیکن تب بھی مجھے لگتا تھا کہ میں جب سے پڑھنا شروع کیا تھا، میں نے اردو کو جوڑ جوڑ کے پڑھتی تھی، تب سے میں نے ان کو پڑھا ہے۔ تو میں ان کے پاس گئی اور میں نے سلام کیا، تو میں نے کہا کہ میرا نام رخشندہ ہے، تو کہنے لگی ہاں تمہارا نام رخشندہ روحی اور اب تم نے مہندی بھی جوڑ لیا ہے ساتھ میں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی تم سمجھتی ہو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے سب پتہ ہے، تم نے اپنا نام بڑھا لیا ہے۔ اور وہ بڑا مذاق میں مجھ سے کہنے لگی بھائی یہ کون ہے جس کا نام لگایا تم نے؟ تو میں نے کہا نہیں آپا کوئی نہیں ہے، یہ میرا خاندانی نام ہے، اور پہلے نہیں لگاتی تھی لیکن اب میں نے لگانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک دم بھری محفل میں مجھے پہچانی اور بڑے قریب بٹھا کے باتیں کرتی رہی مجھ سے۔ بڑی ان کی باتیں ایسی تھی کہ ابھی تک مجھے خیال نہیں آتا کہ وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپا ہم ایک پروگرام کریں گے اور آپ اس میں تشریف لائیں۔ کیسے کر کے ہم لوگوں نے کوشش کی، اور یہ دیکھیے کہ اسی مہینے میں پچھلے سال 7 سپٹمبر کو ہم نے جامعہ میں ایک پروگرام کیا تھا جس کا جو بینر تھا اس پہ جلسہ تہنیت لکھا تھا اور اسی طرح کی تصویر بنی تھی، لیکن آج 1 سال اور تقریباً 22 دن کے بعد ہم یہ جلسہ منا رہے ہیں کہ وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ زندگی کچھ ایسی ہی ہے، کیا کر سکتے ہیں، کچھ مشکل ہے کچھ بھی کہنا۔
اور اس جلسے میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ جن کو میں نے نہیں بلایا تھا وہ بھی آئے تھے. صرف یہ سنا تھا کہ مسرور جہاں صاحبہ کے لیے ایک پروگرام ہو رہا ہے اور جہاں جہاں اردو والوں کو جس جس گروپ سے جانکاری ملتی چلی گئی اور لوگ آتے رہے اور تقریباً 60-65 لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے. جبکہ میری کوئی اتنی بساط نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بلاؤں اور لوگ چلے آئیں. ظاہر ہے کہ وہ مسرور آپا کے نام پر لوگ آئے تھے. تو ان سے میں نے جو بات سیکھی, جو مجھے انسپریشن ملی, وہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز بڑا نہیں کر سکتی. نہ گروپ بڑا کرتا ہے, نہ پیسہ, نہ کسی کا سر پہ ہاتھ, نہ کوئی ایوارڈ. صرف ہماری تخلیقات ہمیں بڑا کر سکتی ہیں. ان کی تخلیقات اتنی عظیم ہیں کہ آج بھی پڑھنے پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایک دم تازگی کا احساس ہوگا. میرے سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی کہانی ہے. میں پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میری کہانی ہے. ابھی سائرہ سے میری جب بات ہوئی ان کے انتقال کے 2 دن کے بعد, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک انٹرویو ہمارا ہوا تھا, نعمان شوق صاحب نے اسی وقت جیسے ہی سنا تھا تو ہمیں فون کیا اور سائرہ سے میری بات کرائی اور مجھ سے کہا کہ سائرہ کو لے کے آپ فوراً ریڈیو اسٹیشن چلے آئیں. اور ہم لوگ بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے اور ایمرجنسی میں وہ انٹرویو لیا گیا. اور وہ آپ نے ابھی انہوں نے کہا کہ دوبارہ سنوائیں, تو نعمان صاحب نے دوبارہ نشر کیا تھا, جس کو شاید بنات کے گروپ پہ بھی ڈالا گیا ہے. آپ سنیے گا اس کو. اس میں جو خاص باتیں ہماری ان سے ہوئی, میں نے بہت بار ان سے کہا کہ آپا یہ جو آپ اتنی رومانٹک کہانیاں لکھتی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن وہ ایسا بج بج کے نکلتی رہیں کہ انہوں نے مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا بالکل بھی. تو ان کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی پروقار شخصیت تھی, کبھی انہوں نے اپنے وقار کو, ایک آج تو بہت دور کی بات ہے, ایک ہلکی سی سلوٹ ہم ہی جاتی تھی لکھنؤ میں. جہاں تک میں لوگوں سے میری بات ہوئی, لکھنؤ میں گئی تھی کچھ دنوں پہلے, تو انہوں نے کہا کہ مسرور جہاں کو ہم نے ایک خاص عمر میں آنے کے بعد دیکھا ہے کہ یہ مسرور جہاں صاحبہ ہیں. نہیں تو ہم کو لگتا تھا کوئی پردے دار خاتون ہیں, کوئی ہوں گی بھائی, بہت سارا کچھ لکھتی ہیں. تو میرا یہی ماننا ہے کہ نہ فیشن, نہ خوبصورتی, نہ حسن, نہ سراپا, کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. ہماری تخلیق, ہمارا انداز لکھنے کا, بس وہی لوگوں کے گھروں میں, دلوں میں رہتا ہے. اور یہی سب کچھ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے. میں تھوڑی سی 2-4 لائنیں اس لیے پڑھوں گی کہ جب میں نے ان کو بلایا تھا 7 سپٹمبر کو, تو انہوں نے میری کہانی کے لیے بہت سارا اپنی لکھائی میں کچھ لکھا تھا جو ان کی رائٹنگ ہے یہ, لیکن اس دن بہت دیر ہو گئی تھی اور آپا اس کو پڑھ نہیں پائی تھی. تو اجازت ہو تو میں 2 لائنیں پڑھ دوں اس کے. انہوں نے لکھا ہے کہ رخشندہ روحی کی افسانہ نگاری کا منفرد انداز, یہ اس کا ایک ہیڈنگ ہے اس کا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے کہانی ماں کی لوری کی صورت میں بچے کے کان میں رس کھولتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, نانی اور دادی کی سنائی ہوئی کہانیاں اس کے شعور کو بالیدگی بخشتی رہتی ہیں. رخشندہ روحی کے بقول وہ بچپن سے ہی کہانیاں بنتی رہیں. بہت زیادہ بڑا ہے, میں چھوٹا کر دیتی ہوں. کہانی ایک آرٹسٹ کے شاہکار کی صورت میں ابھرتی ہے اور اس کا عنوان بھی منفرد ہو سکتا ہے, مگر ایک شاخ نہال غم اس کہانی کا عنوان ایک عجیب و غریب کہانی کی طرف مجھے لے جاتا ہے. ان کا اسلوب عام روش سے کچھ ہٹ کر ہے اور بہت ساری تعریفیں میری کی ہیں انہوں نے, اور پس آخر میں مجھے بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں. تو یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ ان کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جو میرے لیے بڑی معنی رکھتی ہے. بہت ایموشنل ہوں میں اس وقت اور زیادہ مجھے بولنا مشکل ہوگا. میں چاہوں گی کہ کوئی اور یہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو تشریف لائیں. ایک بات اور ہے جو میں بھول گئی ہوں اس وقت, 65 ناول اور 400 سے زیادہ کہانیاں جو انہوں نے خود بتایا تھا, اور ان کی عمر 82 سال ہوئی تھی. تو اگر 17 سال میں کہانیاں لکھنی شروع کی تھی, مطلب ناول یا کہانی, شاید اس سے پہلے لکھنی شروع کی تھی 13 سال میں, تو اگر ہم اس کو تقسیم کریں, اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ 1 سال میں 1 ناول اور 4 کہانیاں لکھتی ہیں وہ. تو کیا کوئی لکھ سکتا ہے ہم میں سے 1 سال میں 1 ناول اور 4 کہانیاں؟ اوسط پڑتا ہے اس طرح کا. اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو کہانیاں لکھی تو اپنے نام سے نہیں لکھتی تھی, کسی اور نام سے بتایا تھا, شروعات میں کسی اور نام سے لکھتی تھی, کیونکہ تھوڑا معیوب تھا اس وقت عورتوں کا لکھنا, اور پردے دار خاتون تھی. تو مطلب انہوں نے اپنے خاندان کو اتنا زیادہ اہمیت دی تھی ہمیشہ, اس کے باوجود ان کا اتنا نام ہے. تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ آج کے زمانے میں شو بزنس ہے, سب آگے ادھر ادھر بھاگنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کی طرح ہم کوشش بھی کریں اور صرف لکھنے پہ اپنا سارا ذہن مرکوز کریں
تو آگے جانا یقینی ہے میرا خیال.